ساری باتیں آپ سے اگری کرتا ہوں 40 سال بعد. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی اب آپ پالیٹکس جو ہے نا وہ خان کی لاش پیدا کرنے کی تیاری کریں. اس سے ہمیں روکنا ہے اور اسے ہم روکیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں خان صاحب بھی برا بلا کہیں, ہم بچائیں گے اسے, کیونکہ ہمارا اس سے اختلاف جو تھا وہ وائلنس کی سیاست پہ تھا. باقی ہمارا پیار اور احترام تو پہلے ختم ہوا, آج ختم ہوگا. لیکن اگر کسی کو اس کی لاش پہ یا اس کو جیل بٹھا کر سی ایم بنے گا اور بیگم جو ہے لیڈر بنے گی, وہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی ناظرین, آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں ہوں محمد ذیشان. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا آنے والے کچھ وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بین لگ سکتا ہے, جیسا کہ ٹی ایل پی جس کے ایک سیاسی مذہبی جماعت تھی اس کے اوپر بین لگانے کی کوشش کی گئی. تو آئیے ناظرین سنتے ہیں فیصل واوڈا کو فواد چودھری کی طرف سے جو جواب دیے گئے اس کے بارے میں, اور آپ کی رائے کا اظہار بھی ضروری ہے. آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. اگر تو فار ایگزامپل آگے چل کے پی ٹی آئی پر بین لگتا ہے تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ٹی ایل پی پہ, جو کہ اس ٹائم پر ایک سیاسی جماعت تھی, مذہبی سیاسی جماعت تھی لیکن ایک سیاسی جماعت تھی, تب بین لگا تھا. اور اس ٹائم پر بہت سارے منسٹرز یہ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ بین لگنا ٹھیک ہے کیونکہ ریاست اور حکومت کے اوپر اور دارالحکومت کے اوپر اٹیک نہیں کیا جا سکتا. نہیں اپنا انیکا آپ ایک منٹ, آپ ذرا مجھے 2-3 دیجیے گا کیونکہ کافی ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں. پہلے تو آپ سے آخر میں شروع کر دیں کہ یو آر کمپیئرنگ ایپلز اینڈ بنانا. جو ٹی ایل پی کے اوپر بین لگا تھا وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت لگا تھا, اور وہ اس لیے لگا تھا کہ وہاں پہ جو پولیس کے خلاف باقاعدہ مسلح انہوں نے جو ہے وہ جا کے مارے تھے, اور جو کچھ ان کا ساری جو ڈیمانڈس ہیں وہ ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے, اور اس کی جو ڈیمانڈس تھیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ تھیں, اور انہوں نے جو تشدد کا راستہ اختیار کیا تھا وہ ان کی فنڈنگ کے اوپر اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ بین لگا تھا. یہاں پہ جو فیصل بات کر رہے ہیں, نہیں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت بین لگنے میں تو فنڈنگ آتی ہے نا, اور وہ چیزیں جو ہے وہ تو سپریم کورٹ نے کنفرم کرنا ہے. خیر آپ تو کانسٹیٹیوشن بینچ بھی, اب سپریم کورٹ تو ختم ہی ہو گئی ہے بیچاری, اب ظاہر ہے وہ بھی کر لیں. لیکن آپ نے, میں یہ جو فیصل کہہ رہے ہیں نا کہ بین کرتے ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کا کاڈر آپ نے ختم کر دیا, آپ نے انتخابی نشان جو ہے ان سے لے لیا, آپ نے الیکشن لڑنے انہیں نہیں دیا, عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, ان کی منیکاڈو کر دیا. اس کے باوجود جب 8 فروری کو الیکشن ہوا, الیکشن میں اگر یہ عمران خان کا انتخابی نشان ہوتا, ان کے پاس 3/4 سیٹیں عمران خان کی تھیں, وہ 2/3 میجورٹی سے پھر بھی جیت گیا. لوگوں نے آلو مٹر پیاز وہ کیا نام ہے بوٹ فلانا سب کو ڈھونڈ کے جو ہے انہوں نے ٹائپ رائٹر ان کے اوپر جو ہے وہ نشان لگا دیے. سو اگر آپ پاکستان کی اتنی بڑی میجورٹی کو آپ پالیٹکس سے آؤٹ کریں گے, دیکھیے ہم لوگوں کو آپ نے پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا, ہم لوگ کو تو ظاہر ہے کہ ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے, نہ ہی ہم ملیشیا ہیں, نہ ہی ہمارے پاس کوئی یہ ہے کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے گولیاں چلانا شروع کر دیں گے, ہم فارغ ہو جائیں گے. لیکن آپ کا جو یہ رویہ ہے وہ کس اپوزیشن کو جنم دے گا, وہ ایکسٹریمسٹ اپوزیشن کو جنم دے گا جس کے پاس بندوق ہوگی. یہ نہیں ہوتا ملکوں میں کہ آپ کہیں کہ ہمارے جو اوپوننٹ ہیں وہ سارے مر جائیں گے نا تو پھر ہم ہمیشہ حکومت کرتے رہیں گے. لیکن اپنے لیڈر کو باہر نکالنا چاہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب, یہ جو الزام لگ رہا ہے کہ یہ سارے اپنے مزے لے رہے ہیں, انکلوڈنگ بشرا بی بی پہ بھی اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ سیاست کے اندر قدم رکھ لیا. نہیں یہ تو ایسے ہی ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے نا, ظاہر ہے کہ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں ان کی کیپیسٹی, اور جو جب جوڈیشری ہی ختم کر دی جائے, جب پولیس ہی ختم ہو جائے, جب الیکشن کمیشن ہی ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ نکالنا مشکل ہے. جو انکمپیٹنس ہے نا جو پی ٹی آئی کی, اس کے اوپر تو سوال نہیں ہے. مطلب لطیف کوسا اپنی فگر دے رہا ہے, سلمان راجہ اپنی دے رہا ہے, انہوں نے تو نان سیریس لی ہے نا, ان سب نے اس کا بیڑا غرق کیا نا اس مل ملا کے, بیکاز آف دیئر انکمپیٹنس اینڈ بیکاز آف دیئر ایٹیٹیوڈ. وہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ کمنٹ. دیکھیں تحریک لبیک کی جہاں تک بات ہے کہ وہ جینز نہیں پہنتے, وہ چوئنگم نہیں چباتے, وہ مذہب کی بات کرتے ہیں, تو ان کو بھی ٹیررسٹ کہنا میرے حساب سے نامناسب ہے. ٹھیک ہے, میری نظر میں, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جب منسٹر تھا میں نے ان کا ڈیل کیا ہے, اور اس میں ہی مجھے کوئی بہت زیادہ کوئی وینمس کوئی ایسی چیز, کیونکہ وہ چوئنگم نہیں کھاتے, کیونکہ وہ جینز نہیں پہنتے, تو آپ بڑے اس کے اوپر ٹیررزم کا نام لگا کے ان پہ کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں میں نے نہیں سنی کیا کہہ رہے ہیں, وہ ایسٹ بھی ہیں. دیکھیں چلے وہ ایسٹ ہیں, تو ایسٹ تو آپ بھی ہیں, میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں, سارے ملک کے اندر جو کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے وہ سب ایسٹ ہیں. عمران خان بھی ایسٹ تھے, ایسٹ تو کوئی یہاں. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی ہے نا, جب میں ساری باتیں آپ سے اگری کرتا ہوں 40 سال بعد, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی اب آپ پالیٹکس جو ہے نا وہ خان کی لاش پیدا کرنے کی تیاری کریں. اس سے ہمیں روکنا ہے اور اسے ہم روکیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں خان صاحب بھی برا بلا کہیں, ہم بچائیں گے اسے, کیونکہ ہمارا اس سے اختلاف جو تھا وہ وائلنس کی سیاست پہ تھا. باقی ہمارا پیار اور احترام تو نہ پہلے ختم ہوا نہ آج ختم ہوگا. لیکن اگر کسی کو اس کی لاش پہ یا اس کو جیل بٹھا کر سی ایم بنے گا اور بیگم جو ہے لیڈر بنے گی, وہ ہم نہیں. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب فواد چودھری سے یہ سوال کیا گیا بین پی ٹی آئی, اس کے جواب کے اندر فواد چودھری نے یہ کہا کہ ٹی ایل پی وہ تو ایک ٹیررسٹ سے اس کو تشبیہ دے دی.
कि उसको इसलिए बैन किया जा रहा था, और वो अभी भी अपनी बात पे कायम है। और दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि ऐसी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उससे उसका निशान छीन लिया गया, शनाख्ती अलामत छीन ली गई। उनके लोग आज़ाद इलेक्शन लड़े, आलू, मटर, मूली, गाजर, अदरक, धनिया, प्याज, जितना भी मसाला हो सकता था वो आपने सब लोगों में बांट दिया। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने फिर भी उसको ढूंढ के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 2/3 मेजोरिटी से विन करवाया। उनका यह कहना था कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आज़ादाना इलेक्शन लड़ने दिया जाता तो इमरान खान 4/3 से हुकूमत बनाते। तो जी नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल